اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام تر انبیاء کرام کو بہت سارے معجزات سے نوازا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں جلوہ گر فرمایا تو ان کی ذات کو سراپا معجزہ بنا دیا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے ایسے معجزات عطا فرمائے گئے کہ جن کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ان تمام تر معجزات میں سے واقعہ معراج حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسا معجزہ ہے جو تاریخ نبوت میں کسی کو نہیں عطا کیا گیا، اور اس معجزے کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا سفر کروایا گیا کہ ایسا سفر کائنات میں کسی کو نہیں کروایا گیا۔ یار دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ واقعہ معراج کیا ہے اور واقعہ معراج کیوں پیش آیا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کیوں کروائی گئی، اور معراج کا سفر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے وقت میں کیا، اور اس سفر کے دوران حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہاں کہاں تشریف لے گئے، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات کا دیدار کیسے کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس طرح دیکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس ملاقات کے اندر کون سا تحفہ عطا فرمایا۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، یہ نبوت کا 11واں سال تھا، جس سال کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ساری تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سال کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب بھی انتقال فرما چکے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی انتقال فرما چکی تھیں۔ ان کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غم زدہ رہنے لگے، اور پھر طائف کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم کے پہاڑ گرائے گئے، اور آپ کو طرح طرح سے تکالیف دی گئیں۔ ان تمام تر واقعات کا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بہت گہرا صدمہ لگا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پریشان رہنے لگے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پریشان دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں خوشیاں لانے کا ارادہ فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ مدینہ ہجرت سے 1 سال پہلے اور نبوت کے 11ویں سال 27 رجب المرجب کی رات کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، اور ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کے ہمراہ زمین پر تشریف لائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کمرے کی چھت پھٹی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو گئے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کمرے میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جگانے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے کافوری ہونٹوں سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر بوسہ دیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام میں لایا گیا، اور وہاں پر آپ کو لٹا دیا گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک کو کھولا گیا اور شق صدر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو کھول کر آب زمزم سے دھویا گیا، اور اس کو ایمان و حکمت کے نور سے بھر دیا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ شق صدر 4تھی مرتبہ ہوا۔ 4تھی مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارکہ کو اس وجہ سے کھولا گیا تاکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سینے کو ایمان اور حکمت کے نور سے بھر دیا جائے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اتنی کشادگی پیدا ہو جائے اور صلاحیت پیدا ہو جائے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دیدار الہی کی تجلیات کو برداشت کر سکیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرتے ہوئے کلام الہی کو برداشت کر سکیں۔ پیار دوستو، جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا شق صدر ہو چکا تو اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جنت کی ایک خاص سواری پیش کی گئی جس کا نام براق ہے۔ یہ ایک سفید رنگ کا جانور تھا جو گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا۔
اس سواری پر بیٹھ کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا پہلا سفر شروع کیا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم براق پر بیٹھ کر مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچے۔ وہاں پر تمام انبیاء کرام نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتوں نے اذان دی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اقامت کہی، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت کروائی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں کا سفر شروع کیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور دوسرے آسمان پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، اور تیسرے آسمان پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی، اور چوتھے آسمان پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی، اور پانچویں آسمان پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی، اور چھٹے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، اور ساتویں آسمان پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باری باری تمام آسمانوں پر تشریف لے گئے اور وہاں پر مختلف انبیاء کرام سے ملاقات فرمائی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہر ایک آسمان پر مختلف عجائبات دکھائے گئے۔ اس طرح ساتوں آسمانوں کی سیر کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کا سفر شروع کیا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو وہاں پر آپ رک گئے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا تک پہنچے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میری حد یہاں تک تھی، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھا تو میرے پر جل کر خاک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ قوسین کا سفر کیا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور قرب الہی کے اس مقام پر پہنچے جہاں پر کوئی بھی نہ پہنچ سکا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر خاص فضل و کرم ہوا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے پیارے رب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا دیدار کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بہت سارے انعامات سے نوازا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ بھی عطا فرمایا، جو کہ بعد میں کم ہو کر 5 نمازیں رہ گئی، اور شب معراج کی رات حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی۔ پیارے دوستو، اس سفر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دوبارہ دنیا میں تشریف لے آئے۔ اس سفر کے دوران حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 5 سواریوں کا استعمال فرمایا اور 5 سواریوں پر سفر فرمایا۔ مسجد حرام سے بیت المقدس تک حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے براق پر سفر فرمایا، اور بیت المقدس سے پہلے آسمان تک حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نور کی سیڑھیوں کے ذریعے سفر فرمایا، اور پھر پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک فرشتوں کے بازوؤں پر سفر فرمایا، اور 7ویں آسمان سے لے کر سدرۃ المنتہا تک حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بازوؤں پر سفر فرمایا، اور سدرۃ المنتہا سے لے کر کعبہ قوسین تک رف رف پر سفر فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ پیارے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان اور معجزہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہزاروں سالوں کا سفر چند لمحوں کے اندر طے فرمایا، اور جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج سے گھر واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دروازے کی کنڈی اسی طرح ہل رہی تھی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بستر مبارک اسی طرح گرم تھا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا پانی اسی طرح جاری تھا۔ معراج کے سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس کی امت کے لیے ایک خوبصورت تحفہ عطا فرمایا، اور وہ تھا 5 نمازیں جو کہ ہر مسلمان پر فرض ہیں، اور نماز کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مومن کی معراج قرار دیا ہے۔ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص قرب میں تشریف لے گئے، اسی طرح ہر مسلمان نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص قرب پاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی بعد جماعت نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔